حضرات گرامی، ماہ رجب شریف اپنے اختتام پر ہو گیا، شعبان المعظم کی آمد ہو گئی۔ یوں ہی یہ وقت اپنی منزل کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ زہ نصیب قسمت والے عظیم سعادتوں سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بہت سارے احباب ہم سے جدا ہو چکے اور ہو جائیں گے، نہ جانے ہم بھی یہاں رہیں گے کہ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کا نام سلامت رہ جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کے حوالے سے ہمارا چوتھا بیان ہے۔ کچھ سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں۔ شعبان المعظم اللہ کی انوار و تجلیات کا ماہ مبارک ہے، نوازشات کا ماہ مبارک ہے، کرم نوازیوں کا ماہ مبارک ہے، بخشش کی نوید لیے ہوئے آنے والا ماہ مبارک ہے، جنت کی بشارتیں لے کر جہنم کی آزادی کی بشارت لے کر آنے والا ہے، نصیب والوں کے نصیب کو جگمگانے والا ماہ مبارک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنا مہینہ کہا، یہ وہ عظیم ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، نفلی عبادت پہلے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے، لیکن اس ماہ مبارک میں اور زیادہ کثرت کرا کر دیتے۔ اسی ماہ مبارک میں وہ عظیم رات ہے جسے شب برات سے بلایا جاتا ہے۔ آج پاک میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا حصہ شامل ہے۔ ہماری علم کی اتنی وسعتیں نہیں ہیں، نہ ہمارے بیان میں اتنی وسعتیں ہیں، نہ ہمارے انداز میں وہ وسعت ہے کہ جو میرے اللہ نے اس رات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نوازشات فرمائی کہ وہ ہم بیان کر سکیں۔ کہ اس رات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، محقق اسلام پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ دکھی دل کے ساتھ جب پیارے آقا آرام فرما تھے تو اللہ نے آپ کو جگایا اور جگا کے اپنے پاس بلایا۔ اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ دکھی جو ہوتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دکھ میں جتنا اللہ اپنے بندے کے قریب آتا ہے، سکھ میں اتنا اللہ اپنے بندے کے قریب نہیں آتا۔ بڑی لمبی چوڑی اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا دکھی بندے کے دل میں مجھے تلاش کرو، میں مل جاؤں گا۔ کیونکہ جب انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، اس پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ معراج پاک کا پس منظر بھی کچھ اسی طرح تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس رشتے جدا ہو گئے، والدین دنیا سے تشریف لے گئے، دادا جان دنیا سے تشریف لے گئے۔ ظاہراً دنیا پہ آپ کو دلاسا دینے والا نہیں تھا، دشمنوں کی کثرت تھی، نفرتیں بڑھ رہی تھی، ہر طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے پروپیگنڈے تیار ہو رہے تھے۔ تو اس حالت میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے تو میرے اللہ نے دل کو محبت سے بھرنے کے لیے، سہارا دینے کے لیے اپنے حبیب کو اس رات اپنے پاس بلایا۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں بندہ جتنا بھی دکھی ہو، سہارا اسے اللہ کی ذات سے ملتا ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کا ربط اللہ سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے۔ جس کا تعلق رب سے قائم رہا وہ دکھی ہوتا جائے گا تو رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ رب سے پہلے بھی کوئی بندہ دور نہیں ہے، انداز ہمارے ہمیں دور کر دیتے ہیں۔
تو جتنا انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، میرا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ اپنے قریب فرما لیتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک اور لطیف نکتے سے ہمیں سمجھاتے گئے کہ آپ کو مسجد حرام سے سفر شروع کروا کے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے آپ کو بیت المعمور میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے رب کائنات کی بارگاہ میں۔ مسجد سے سفر شروع کیا، مسجد سے ہو کر رب کے گھر میں پہنچے، یعنی کہ مسجد سے شروع ہوا اور مسجد میں ہی گئے، اور مسجد سے ہو کر ہی وہاں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں پہ گئے، اور وہاں سے رب کائنات کے دربار میں گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، میرا اللہ چاہتا تو مسجد حرام کے بنا کہیں اور سے بھی سفر شروع کروا سکتا تھا، پھر میرا اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ وہاں سے بلندیوں پر بلا سکتا تھا، مسجد حرام سے ہی کیوں شروع کیا؟ پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی میں کیوں لے جایا گیا؟ پھر مسجد اقصی سے ہی آگے والا سفر کیوں شروع ہوا؟ وہاں پر سمجھاتے ہوئے بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ یہاں پر اشارہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، جو بندہ مسجد کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ مسجد سے ہی اسے بلندیوں کی طرف عروج عطا فرماتا ہے، کہ جب تم اپنا ٹھکانہ مسجد بنا لو گے، مسجد سے پیار کر لو گے، اپنا وقت مسجد میں گزارنا شروع کر دو گے، مسجد کو آباد کرنا شروع کرو گے، تو اللہ تمہیں مسجد سے بلندیوں میں اٹھائے گا۔ جو مسجد سے رخ پھیرے گا وہ پستیوں میں جائے گا، وہ ذلتوں میں جائے گا، وہ رسوائیوں میں جائے گا۔ مسجد سے مسجد، پھر مسجد سے رب ہاں، میرے اللہ نے اشارہ فرمایا حبیب کو مسجد سے اٹھا کر مسجد میں لے جا رہا ہوں، پھر وہاں سے اپنے ہاں بلایا ہے۔ اشارہ ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، اشارہ ہے میرے حبیب کے غلاموں کے لیے، اسی مسجد سے مخلص ہو جاؤ، اسی مسجد سے وابستہ ہو جاؤ، اسی مسجد میں دل لگا لو، اسی مسجد کے قریب ہو جاؤ، اللہ تمہیں بھی بلندیاں عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں بھی عزتیں عطا فرما دے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے، آج اٹھا کر دیکھ لیں، دل پر تسلی اسی کو ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، آج تسلی اسی کو ہے جس کے دل میں قرار مسجد میں آتا ہے، جو 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ مسجد میں آتا ہے، جو ہر وقت مسجد کی لو دل میں رکھتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مسجد کی در و دوار سے پیار کرتا ہے، میرا اللہ اس سے ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور آج جو بندہ رب کے گھر سے دور ہے، حقیقت میں چاہے برعکس وہ لاکھوں کا امیر ہوگا، بہت کچھ اس کے پاس ہوگا، وسائل ہوں گے، لیکن دل کا سکون اس کے پاس نہیں ہوگا، اسلام کے ہاں عزت اس کے پاس نہیں ہوگی، وہ پھر لاکھوں روپے فاحش مقام پر اڑاتا ہوا نظر آئے گا، وہ اداکاروں پہ تو پیسے برساتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کا دل کبھی بھی رب کے ہاں پر دل نہیں اس کا سجے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو اس سے پیار نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر نماز چھوڑنے پر، مسجد میں نہ آنے پر دل میں اگر نقصان کا دل میں اثر آیا ہے، یار میرا نقصان ہوا ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھنے کا اگر احساس دل میں موجود ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو نمازی بنائے گا، اللہ آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں یہاں پر اگر کسی بندے کے دل میں نماز کے ضائع ہونے کا پریشانی نہیں ہے، نماز اس کی چھوٹ گئی ہے، اللہ کے گھر میں باجماعت نماز اس نے نہیں پڑھی، اور دل پر اسے پریشانی نہیں ہے، خوف یا غم نہیں ہے، دل میں کوئی احساس نہیں ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے رزق کی وجہ سے یا کسی معاملے سے اس کا رب اس سے ضرور ناراض ہے، کہ اللہ اس کو نماز کو قبول نہیں فرمانا چاہتا، اللہ اس کی نماز پسند نہیں کرتا، اللہ چاہتا ہی نہیں یہ بندہ میرے گھر میں آئے، اللہ چاہتا ہی نہیں یہ بندہ میرے قریب آئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر نماز پڑھنے کا شوق دل میں ہے، نماز نہیں پڑھ سکے، دل میں پریشانی الجھن ہے کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اللہ کا شکر ادا کریں اور سجدے میں آ جائیں، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن خالق کائنات ہمیں توفیق دے گا، ہم پکے نمازی بن جائیں گے۔ لیکن افسوس کے مقام کے ساتھ
اگر ہم روز نماز پہ نماز چھوڑتے جا رہے ہیں اور دل پہ کوئی پریشانی لائق نہیں ہوتی تو اللہ کے غضب کا انتظار کریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم اس کے قریب آئیں، اللہ چاہتا ہی نہیں ہم اس کے گھر آئیں۔ تو باہر کیف جو بندہ رب کے گھر سے منسلک ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر سے اپنی لو لگا لیتا ہے، اللہ کے گھر سے خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، میرا اللہ اسے اسی گھر سے بلندیاں عطا فرماتا ہے، عزتیں اور عروج عطا فرماتا ہے۔ ورنہ یہ دنیا زر دولت ہے، یہ اڑ جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انسان کہاں سے کہاں آ گرے گا۔ اس پر بڑے دلائل موجود ہیں، اس پر بڑی مثالیں بیان کرنے کے لیے موجود ہیں، انسان بیان کرنا چاہے تو وقت نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مثال آ جائے گی کہ دنیا بہت کمائی لیکن رب نہ راضی کر سکا تو دنیا نے اسے ایسا روندا کہ وہ ایک پل سانس لینے کے لیے بھی مشکل ہو گیا کہ میں اب وقت کیسے گزاروں۔ لیکن جس نے اللہ کو راضی رکھا، اس کے رسول کو راضی رکھا، مسجد سے تعلق قائم رکھا، آج کچھ نہیں بھی ہے تو دل پہ ایک تسکین ضرور موجود ہے، دل پہ ایک سکون ضرور ہے۔ تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے، یہاں پر معراج کے قدم قدم پہ میرے اللہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ مسجد اقصی کیوں گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا میرا اللہ مسجد حرام سے ڈائریکٹ بلاتا، مسجد اقصی میں جانے کی بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ میرے اللہ نے پیارے محبوب کو مسجد اقصی میں کیوں بلایا؟ مسجد اقصی میں اس لیے بھی بلایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قبلہ یہ مسجد اقصی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے شروع میں، اور ابھی سرکار نے مسجد اقصی کی زیارت نہیں کی تھی۔ میرے اللہ نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں بلایا تاکہ جس قبلہ کی طرف پہلے مصطفیٰ نماز پڑھتے رہے ہیں آج مصطفیٰ کو اس قبلہ کی زیارت بھی کروا دی جائے۔ اور یہ ملک شام میں ہے، وہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملک شام وہ جگہ ہے جہاں حشر قائم ہوگا، حشر کا نقشہ قائم ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کی جہاں قائم ہونا ہے شام کے سرزمین پر میرے اللہ نے اس لیے بلایا کہ یہاں پر قدم مصطفیٰ کے لگ جائیں، یہ سرزمین حشر کے دن مصطفیٰ کے غلاموں پہ مہربان ہو جائے، اس مہربان ہو جائے کہ حشر کا نقشہ قائم ہوگا، غلامان مصطفیٰ کو نجات مل جائے، غلامان مصطفیٰ کو تسلی مل جائے، اس لیے مصطفیٰ کے قدم لگائے۔ اور اس میں بڑی بے شمار حکمتیں ہیں کہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو میرے اللہ نے تمام نبیوں کو بلایا اور بلا کر وہاں اکٹھا فرمایا کہ آج تم اپنے قبلے میں آ جاؤ، اور قبلوں کا قبلہ مصطفیٰ آ رہا ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت عطا فرمائی ہے، وہاں پر آج نماز پڑھ کے مصطفیٰ سب کو نواز رہے ہیں۔ تو میرے آقا تشریف لائے مسجد اقصی میں، وہاں پر خطابات ہوئے، وہاں پر بھی میرے آقا نے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو نوازا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں بہت عظمت ہے ہماری، اور آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہم درد دل رکھتے ہیں، اگر ہمارے دل میں اگر اپنے نبی کا پیار ہے یا اپنے رب کی محبت ہے، تو یہ بیان پڑھنے یا سننے کے بعد اگر ہمارے دل میں رب کی محبت نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، یا اس کے آگے جھکنے کا دل نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں جب تشریف لائے، صف انبیاء سج گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول تشریف لائے سب کو میرے اللہ نے وہاں پر بلایا، یعنی کہ پوری کائنات کی نمائندگی کے لیے۔ ہاں جی، جتنی انسانیت آئی، نسل انسانیت کے ہر قوم کے نمائندگی کے لیے ہر نبی کو بلایا، اور ان سب پہ نمائندہ اللہ نے مصطفیٰ کو بلایا، کیونکہ میرے آقا نمائندہ بن کے جا رہے تھے، اپنی مخلوق کا نمائندہ مصطفیٰ کو بنایا۔ اب یہاں پر ہماری رسائی ہونی ہو نا وزیر اعظم تک، تو ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں وہاں عرضی ڈالنے کے لیے کہ ہم نے آج عرضی بھیجنی ہے، ایسا بندہ نمائندہ بنایا جائے جس میں نمائندہ بننے کی صلاحیت بھی ہو، جو اس قابل بھی ہو کہ وہ نمائندہ بن سکتا ہے، ایک قابل اعتبار انسان کو، ایک عظمت والے انسان کو، ایک
نیک اور عظیم انسان کو نمائندہ بنایا جاتا ہے، نمائندہ بنا کے پھر اس کو عرض سنانے کے لیے وہاں اوپر بھیجا جاتا ہے جس کی وہاں تک رسائی ہو۔ تو مصطفیٰ بھی معراج کی رات رب کائنات کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے نمائندے بن کے گئے تھے، اور ہماری عرضیاں لے کر گئے تھے، اور ہماری بات بنانے گئے تھے، ہماری بگڑی بنانے رب کائنات کی بارگاہ میں گئے تھے۔ اب سارے انبیاء مسجد اقصی میں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، اب نماز ہوتی ہے، اب محفل سج رہی ہے، اب بزم سج رہی ہے، اور بزم میں کیا ہونا ہے کہ تمام نبیوں کے خطابات ہونے ہیں، اب کانفرنس ہونی ہے بہت بڑی، اور بہت بڑی محفل ہونی ہے، اور سارے نبیوں نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ بیانات فرمانے ہیں، اور ہر نبی کا خطبہ موجود ہے، اس کو پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ہر نبی نے خطاب فرمایا، اپنی اپنی محبت کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا، اللہ کی تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے صفی اللہ بنایا، آپ نے تعریفیں کی رب کی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، ہر نبی رب کائنات کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ بنایا، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ بنایا، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ شانیں دی۔ اور ان سب بیانوں کے اوپر مرکزی جو بیان آنا ہے وہ مدینے والے سلطان کا آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے جمعۃ المبارک دی عظیم ساعتاں دے اندر آ کے اپنے نبی دی غلامی دے وچ سرفراز ہون والے، معراج دی رات اپنے نبی دی غلامی چ رہن والے، اے رات جدوں عظمتاں والی آئی میرے اللہ تینوں تے مینوں کیویں نوازیا ہے۔ اے رات جدوں مسلماناں معراج دی رات آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب شروع فرمایا، اللہ دیاں تعریفاں نے اس ذات دیاں جن نے مینوں صفی اللہ بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیان شروع فرمایا، میرے اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے مینوں نجی اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب شروع فرمایا، اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے مینوں کلیم اللہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر فرمائی، اللہ دیاں تعریفاں نے جن نے مینوں حسن و کمال والا بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان شروع فرمایا، میرے اللہ پاک دیاں تعریفاں نے جن نے مینوں خلیل اللہ بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیان شروع فرمایا، اللہ پاک دیا تعریفاں نے جن نے مینوں ذبیح اللہ بنایا۔ ہر نبی مسلمان اپنے عظمت و شانہ نو بیان کردہ نظر آ رہے۔ حضرت مسلمان یونس علیہ السلام بھی آدیاں رب دیاں تعریفاں پہ بیان فرما دے نے۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام بھی تعریفاں پہ بیان فرما دے نے۔ کریمہ کدیا دیوانیاں سب نبی شانہ پہ بیان کر دے نے، سارے نبی اللہ دیاں تعریفاں پہ بیان کر دے نے۔ ہن واری آ گئی نبیاں دے تاجدار دی، ہن واری آ گئی تیرے تے میرے لجپال نبی دی، ہن واری آ گئی آقا دے غلام کملی والے آقا سرکار دی، ہن واری آ گئی مسلمانہ مرکزی خطیب دیواری آ گئی جنہوں آج میرے اللہ نے عرشاں تے بلایا ہے، اس نبی دیواری آ گئی ہے۔ اور مسلمان تیری تے میری عزت نو دوچار کرن والے نبی دیواری آ گئی، اور مسلمان مدینے دی سرزمین نو شانہ دین والے نبی دیواری آ گئی، حرم کعبہ نو عظمتاں دین والے نبی دیواری آ گئی۔ پوری رات غاراں چ رو کے آدے گناہگار غلاماں نو یاد کرن والے نبی دیواری آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دل تھام کے سن، اور اج مسلمانہ سن کے اج نبی نو محبت نو سینے وچ بسا لے، اج نبی نو یاد نہیں کرنا، اج نبی نال پیار نہیں کرنا، اج نماز دے قریب نہیں آنا، اج قرآن دے قریب نہیں آنا، اج دنیا تے وقت گزارنا، اللہ دے گھر نال محبت نہیں کرنا، اللہ دے گھر نال پیار نہیں کرنا، اے دے قریب نہیں آنا۔ آ نبیاں دے سلطان نے کی بیان فرمایا، میرے نبی سب تو پہلے خطبہ شروع فرمایا، الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امت اخرجت مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے نبی تک سارے نبیاں نے خطاب فرمائے نے، کسی بھی آدھی امت نو یاد نہیں فرمایا، کسی دی خطاب وچ امتی دا ذکر نہیں ہے، کسی دی خطاب وچ مسلمان امتی دا ذکر نہیں ہے، لیکن جدوں تیرے تے میرے لجپال نبی دے خطاب دا سلسلہ شروع ہویا، سب تو پہلے نبیاں دے سلطان نے عرض کیتی الحمدللہ، اللہ دیاں تعریفاں نے او ذات جن نے میری امت نو ساریاں امتاں دا سردار بنایا ہے۔ کی کہا میرے نبی نے؟ اوتھے میرے نبی نے میرے آقا نام یاد کر دے تے میرے آقا نو کوئی پریشانی نہیں، لیکن میرے آقا نے اوتھے بھی یاد فرمایا، اور ساڑی عزت ودھائی میرے آقا نے،
اور اسی اپنے نبی دی کنی عزت ودھائی. اسی آدھے یاراں چ نبی دی گل نہ کر سکے, اسی اپنے رشتہ داراں چ نبی دی گل نہ کر سکے. رشتہ دار رس جائے گا, میرا یار سجن رس جائے گا, میرا قائد رس جائے گا, میرا اے رس جائے گا, میرا او رس جائے گا. نبی پاک دے سامنے 1,24,000 کمو پیش نبی پیغمبر نے, اور سارے نبیاں سب تو پہلے نبی نے تیری گل کی تھی. اور اس بات تے فخر فرمایا میرے نبی نے کہ تعریف ہے اس رب کائنات دی جن نے میری امت نو سارے نبیوں ساری امتاں دا سردار بنایا. فرمایا جعل امتی امتا وسطا, فرمایا میں تعریف کرنا اس ذات دی جس ذات نے میری امت نو امت وسط بنایا. پھر میرے نبی نے پھر فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی هم الاولون والآخرون. میرے نبی نے فرمایا میں تعریف کرنا اس ذات دی جس ذات نے میری امت نو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا. ہاں جی آج نبی آج ساڈے کول وقت کوئی نہیں, اج ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں, آدھے نبی نو یاد کرن واسطے وقت کوئی نہیں. اج اسی کیویں یاد کریے, رشتہ داریاں رس جان گیاں, یار سجن رس جان گے, بیلی رس جان گے, اور رس جائے گا اور رس جائے گا. اج کوئی یاراں نو ویکھ کے مسلمان نبی تو مک پھیری جا رہا ہے, کوئی رشتہ داراں نو ویکھ کے مک پھیری جا رہا ہے. کوئی کہندا ایتھے نبی دا نام لیا سیاست ہو گئی, کوئی کہندا ایتھے نبی دا نام لیا سیاست ہو گئی. اور اج تینوں نبی دا نام لینا سیاست نظر آ گئی. پر صدقے جاواں معراج دی رات جدوں نبیاں دا تاجدار سارے نبیاں دے سامنے کھڑا ہو کے مقرر بنیا, جدوں نبیاں دا سلطان تقریر فرمائی, میرے نبی سب تو پہلے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں عظیم امت دا نبی بنایا ہے. میرے نبی نے تینوں یاد فرمایا, میرے نبی مینوں یاد فرمایا. صرف ایتھے یاد نہیں فرمایا, اس رات جدوں میرے آقا ستے نے تینوں یاد کر کے ستے نے, میرے آقا دی اکھاں کھلیاں نے, برات تے سوار ہوئے نے, میرے آقا تینوں یاد فرمایا یا اللہ میرے گناہگاراں تے کرم فرما دے. میرے آقا جدوں برات تو آ کے مسجد اقصی آئے نے, میرے آقا تینوں ایتھے یاد فرمایا, تیرا ذکر فرمایا. اج تعریف کرن لگیا نہ شرمایا کر, نہ مسلماناں ڈگمگایا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی امتی لب پہ جاری رہا. صدایا نہیں چاہیے اگر تیرے دل اندر نبی دا پیار آ گیا ہے, اگر اس گل سنن تو بعد تیرے دل ٹھر گیا ہے کہ آمنہ دلال نے معراج دی رات مینوں پھر بھی یاد رکھیا ہے, اج مینوں کوئی بلاوے مسلمان عبداللہ بن جاواں, مینوں باپ یاد نہیں رہندا, مینوں ماں یاد نہیں رہندی, بس آمن والی دلہن یاد رہ جاندی ہے, یا کسی مقام تے فائز کیتا جائے مینوں کرسی یاد رہی جاندی ہے. اج نبیاں دے تاجدار نو نبیاں دا امام بنایا گیا ہے, اتنی بڑی کرسی تے فائز فرمایا گیا ہے. معراج دی رات میرے اللہ اپنے کول بلایا ہے, اتنے بڑے مقام تے فائز کیتا ہے, پر نبی تینوں پھر بھی نہیں بھولے. اللہ اکبر کبیرہ. کدے غلامہ دل ٹھر جانا چاہیے, اگر دل نو تسکین آئیے پھر جھوم کے مسجد در و دیوار گوائے ہو جان. امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی امتی لب پہ جاری رہا, امتی تیری قسمت لاکھوں سلام, امتی امتی لب پہ جاری رہا. میرے آقا کوئی ایسا مقام نہیں, کوئی ایسا مقام نہیں میرے آقا جس مقام تے سانو بلایا ہوئے, کوئی ایسا مقام نہیں. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس وقت اسی نبی نو بھول کے بیٹھے ہیں, اس وقت اسی اپنے نبی نو بھول کے دکاناں چلا کے بیٹھے ہیں, اس وقت اسی اپنے نبی نو بھلا کے گھراں چ بیٹھے ہیں, اور اس وقت سانو دنیا داری عزیز ہے, رب نہیں عزیز, مصطفیٰ عزیز نہیں. آج جمعۃ المبارک عید دا دن میرے نبی مقرر فرمایا ہے, لیکن وقت پھر بھی نہیں اسی آ کے نبی دی تعریف سنیے. اور آج مسجداں خالی اس چیز دی گواہیاں دیندیاں نے, تسی نبی نو ہر ویلے بلایا, تواڈے حبیب تے معراج دی شب بھی تانوں نہ بلایا, تواڈے نبی تے عرشاں تے جا کے بھی تانوں نہ بلایا, تواڈے نبی تے براق تے سوار ہو کے بھی تانوں نہ بلایا, تواڈے نبی تے رب کائنات دی بارگاہ وچ بیٹھ کے بھی تانوں نہ بلایا. میرے نبی تے فخر فرمایا کہ تعریف ہے میرے اللہ دی جس میرے اللہ نے میری امت نو ساری امتاں دا سردار بنایا. اور سردار امت دا کم بھی سرداراں والا ہوندا ہے, سرداراں دا کم سرداراں والا ہوندا ہے. اگر سردار کمی بن جان تے سردار کوئی نہیں کہندا. اج سردار ہو کے نبی تو پیچھے ہیں, اج سردار ہو کے بے نمازی ہیں, اج سردار ہو کے جھوٹا ہیں,
آج سردار ہو کے ظلم پیا کرنا ہے، آج سردار ہو کے حرام پیا کھانا ہے، آج سردار ہو کے چورا نہ لے، کل قیامت والے دن کیڑی سرداری مصطفیٰ دے سامنے لے کے جائیں گا؟ جدو حشر دا میدان ہوئے گا، نبی پاک سامنے ہون گے، تیرے عمل کھل جان گے۔ دس میرے بھائی بزرگ نوجوان، تیرا سوال ہے، ہر شے تو پاک کرو، تنقید تو پاک کرو، ایک باری آخرت دے میدان سوچ کے دسو تے صحیح، رب کائنات ساڈا کیڑا عمل ایسا ہوئے گا جڑا سردار بنے گا؟ کیڑا عمل ساڈا ہوئے گا جڑا سردار بنے گا؟ اج اسی کیڑے مقام تے نبی نو یاد رکھیا، کیڑے مقام تے خدا نو یاد رکھیا، کیڑے مقام تے دین اسلام نو یاد رکھیا؟ اج تھوڑی جی گل آوے تے بندہ کہندا دین بہت مشکل ہے، دین بہت مشکل ہے، دین تے چلنا بہت مشکل ہے۔ اج چھوٹی جی گل آئی تے دین مشکل ہو گیا۔ میرے نبی تے ہر مقام تے اسے دین دے صدقے تینوں عزت عطا فرمائین، اسے دین دے صدقے تینوں عزت عطا فرمائین۔ اگلی گل سن تے پھر بھی تیرا دل نرم نہیں ہوندا تے پھر میرا تیرا کوئی قصور نہیں، پھر اپنے نصیب تے رو جا۔ میرے بھائی بزرگ نوجوان دوست، میرے نبی مسجد اقصی تو عرش دی بلندیاں تے گئے، بیت المعمور تے حضرت جبرائیل پاک میرے نبی دی بارگاہ نے میرے آقا نماز پڑھائی، میرے آقا نے فرمایا چل جبریل چلیے، چل لگے۔ عرض کی تھی حضور پاور نہیں اگے جان دی، اگے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا حل لک حاجت الی ربک یا جبرائیل، اے جبریل دس تیری کی حاجت ہے جڑی تیری رب کائنات دی بارگاہ چ پیش کر دے، کیونکہ میرے آقا سب دے نمائندے بن کے جا رہے ہیں، میرے آقا سب دی عرضیاں لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا سب دی بگڑی بنوان واسطے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حل لک یا جبرائیل، حل لک حاجت، اے جبریل تیری کی حاجت ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل پاک نے جڑی حاجت لکھی ہے نا ایتھے تے عرض کیتی ہے مصطفیٰ دی بارگاہ چ، اللہ اکبر، تو سجدے پہ جا پوری زندگی پھر بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر عزیزان گرامی، نبیان دے تاجدار امام الانبیاء کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معراج دی رات تیری تے میری مسلماناں بگڑی نو بنان واسطے، تیری تے میری عزت نو چار چن لوان واسطے، اے نبیان دا سلطان جدوں عرشاں دے مسلماناں راہی بنیا، بیت المعمور تو اگے فرشتیاں نو مسلماناں امام بن کے فرشتیاں نو نماز پڑھا کے میرے رب کائنات دی بارگاہ تیرا تے میرا لجپال نبی جدوں جا رہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی نے فرمایا حل لک حاجتن، اے جبریل کی حاجت ہے؟ آج کی سونیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ، میرے اللہ دی بارگاہ چ میرا سوال پیش کر دینا، میری حاجت پیش کر دینا، میری التجا پیش کر دینا۔ ہاں جبریل بول تیری کیڑی حاجت ہے؟ آج کی سونیا اگے تے میں نہیں جا سکدا، اللہ اگے اللہ دی نورانیت ہے، اگے اللہ دے جلوے نے، میرے پر جل جان گے، میں اگے برداشت نہیں کر سکدا سونیا، اگے دی راہیں تسی جا سکدے ہو، اگے تواڈی طاقت جا سکدی ہے، اگے تواڈی شان و شوکت جا سکدی ہے۔ سونیا میری حاجت ہے جدوں رب کائنات دی بارگاہ چ پہنچ جاؤ، میرے اللہ دے قریب بیٹھ جاؤ، جدوں راز و نیاز دیاں گلاں ہون، جدوں اللہ محبت اندر آ جائے، میرا اللہ پیار اندر آ جائے، جدوں میرا اللہ حاجتاں پوچھنیاں شروع کر دے وے، عرضیاں سننیاں شروع کر دے وے، اور میرے اللہ نے کی عرضاں سنیاں، اے سنان والا جانے یا سنن والا جانے، اے سنن والا جانے یا سنان والا جانے۔ میرے نبی مسلمان حضرت جبرائیل پاک دی عرضی لے کے رب کائنات دی بارگاہ جا رہے نے۔ میرے اللہ کا جدوں رب کائنات دی بارگاہ چ گئے نے، سورہ نجم نو گھر جا کے پڑھ لے، پوری تفسیر پڑھ لے، تیرے سامنے واضح ہو جائے گا کنا شان نال میرے اللہ نے عرش دیاں سیراں کرا کے رب کائنات نے اپنی بارگاہ چ مصطفیٰ نو بلایا۔ میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دے سلطان اللہ پاک دی بارگاہ چ بیٹھ کے عرض کردے نے سونیا حضرت جبرائیل چونکہ اگے نہیں آ سکے، انہیں ایک عرضی بھیجیے، انہیں ایک خواہش بھیجیے، ایک التجا سوال بھیجیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا بول میرے پیارے، اسی تینوں بلایا اس واسطے، اسی تینوں بلایا اس واسطے، اج کی سونے حضرت جبرائیل عرض کر رہے ہیں جدوں پل صراط دا ویلا آئے گا، اے وال تو بری تلوار تو تیز پل صراط دا ویلا آئے گا، جدوں جہنمی کٹ کٹ کے جہنم اندر گرن گے، جدوں کہ گزرن والے نوں دشواری پیش آئے گی، اتنی تیز رفت اتنی تیز تلوار دے مانن او مسلمانہ پل صراط ہوئے گی۔ مسلمانہ میرے نبی نے فرمایا بال تو بری کے تلوار تو تیز کٹ کٹ کے گر رہے ہون گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دی شان تو بھی صدقے جاؤں، آپ نے عرض کیڑی کی تھی، آپ نے فریاد کیڑی پیش کی تھی، او فریاد چنی جس فریاد نو سن کے آمنہ دلال دا دل سکون اندر مبتلا ہو جائے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نو پتا ہے اج او گل کرن جڑی گل میرے رب نو بھی پسند آ جائے، میرے رب دے حبیب نو بھی پسند آ جائے، کیونکہ اس مقام تے میرے نبی تاجدار تیرے تے میرے فکر اندر نے، تیری تے میری فکر اندر نے، پتہ نہیں آخرت اندر کی ہوئے گا، پتہ نہیں پل صراط تے کی ہوئے گا، میرے نبی نو فکرہ لاحق نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض بھی ہوئی کی جنوں سن کے نبیاں دے سلطان دے دل راحت اندر آ جائے، اج کیتی سونیا جدو رب کائنات دی بارگاہ چ جائی، اج کریم پل صراط دو ویلا بڑے گڈ ہے جتھے تلوار دے نال کٹ کٹ کے جہنمی جہنم اندر گرن گے۔ سونیا میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میرا دل ہے قدم تیرے گناہگاراں دے ہون پر میں جبریل دا ہوئے پر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ شب برات دا انتظار کرنے والے ہو، معافی نامہ منگن والے ہو، اس رات نو عظیم عبادت دل دے وچ ارادہ رکھن والے ہو، سماعت کرو اللہ پاک نے تانوں کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ تیرا احسان میرا احسان حضرت جبرائیل تے کیے، تو نہ دے تے کیڑا احسان کیتا ہے، میں انہاں تے کیڑا احسان کیتا ہے، نہ تیرا احسان ہے نہ میرا احسان ہے، نہ تیرا عمل چنگا ہے نہ میرا عمل چنگا ہے، سانو تے ویر بھی نہیں چنگی نگاہ ویندا، سانو تے رشتہ دار بھی چنگی نگاہ نہیں ویندے، پھر کیڑی گل ہے اج حضرت جبرائیل ساڈے تے مہربان ہوئے نے، کوئی گل نہیں، نہ رشتہ داری دی گل ہے، نہ ساڈے منہ چنگے نے نہ ساڈے عمل چنگے نے، اج حضرت جبرائیل ساڈے تے مہربان اس واسطے ہوئے ہے ساڈا نبی نبیاں دا تاجدار، سادہ نبی نبیاں دا تاجدار۔ اللہ اکبر کبیرہ عرض پہنچا دینا سونیا رب کائنات دی بارگاہ اندر میں استناز کراں گا، میں فخر کراں گا، میں اپنے آپ نو خوش نصیب تصور کراں گا، مالکا جدو پل صراط بچھ جائے میرے نبی دے غلام جدو گزرن لگن، سونیا کسے دے قدماں چ تکلیف نہ ہوے، کسے نو گرنا نہ پوے، کسے نو ڈولنا نہ پوے، سونیا میں جبریل اپنا پر بچھا دیواں تے نبیاں دے تاجدار دے غلام گزر جان۔ اور رب کائنات دی بارگاہ چ میرے نبی فریاد پیش کیتی، رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے سونے نبی، اے میرے لجپال، حضرت جبرائیل دی عرضی قبول ہے پر ہر کسے دے قدم میں جبریل دے پر تے نہیں آن دینے، سونیا کدے کدے پر آن گے، سونیا کدے کدے پیر آن گے، میرے اللہ نے فرمایا جبریل دے پران تے پیر بس تیرے فرمان برداراں دا آئے گا، تیرے گستاخاں دا نہیں آئے گا، تیرے غداراں دا نہیں آئے گا، تیرے نافرماناں دا نہیں آئے گا، جڑا صبح بھی تینوں تکلیف دے وے، جڑا شام بھی تینوں تکلیف دے وے، جڑا دوپہر بھی تیرے غداراں نال کھڑا ہو جائے، جڑا اپنا وقت سارا دا سارا تیرے دشمناں نال گزارے، او دے واسطے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ دنیا چ بھی اعزاز انہوں ملے گا، قبر چ بھی اعزاز انہوں ملے گا، حشر چ بھی اعزاز انہوں ملے گا، پل رات بھی اعزاز انہوں ملے گا جیتے سینے چ نبیاں دے تاجدار دا پیار ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا غوث اعظم۔ کچھ ساڈا کوئی حیثیت نہیں، لوگ کہتے ہیں جی بڑا کمال بندہ ہے، جی کچھ بھی نہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی ہماری حیثیت نہیں تھی۔ وہاں کافر بھی ہوں گے، وہاں یہود و نصارہ بھی ہوں گے، وہاں پر اور بھی بہت لوگ ہوں گے، لیکن یہ اعزاز صرف حضرت مصطفیٰ کے غلام کو ہوگا، یہ اعزاز صرف کملی والے کے نوکر کو ہوگا، یہ اعزاز صرف مصطفیٰ کے غلام کو ہوگا۔ آج کیوں مصطفیٰ کے در سے دور ہے؟ کیوں درتے نہ آیا تو بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں چ رنگیندے محمد، آج کیوں نہ مصطفیٰ دے دروازے تو آیا؟ آج کیوں اسی مصطفیٰ دے دروازے تو دور رہے؟ میرا آج رات مصطفیٰ رب دی بارگاہ چ کہنے اتھے تحفہ بھی رب تے نہیں عطا فرمایا۔ پہلے اتنے نبی آئے، اتنیاں قوماں آئیاں،
انہیں امتاں آئیاں میرے رب نے کسے نو اے تحفہ نہیں عطا فرمایا، اے تحفہ میرے رب نے سنبھال کے رکھیا، بچا کے رکھیا، کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا، کسے نبی دی امت نو عطا نہیں فرمایا۔ لیکن جدو تیرے تے میرے لجپال نبی دی واری آئی تے سانو مصطفیٰ ملے، میرے اللہ نے عرشاں تے بلا کے، لامکان تے بلا کے اپنے قرب و جوارچ بٹھا کے فرمایا لے حبیب تو بھی نرالا، تیری امت بھی نرالی، تے ملن والا تحفہ بھی تینوں اسی نرالا ہی عطا فرما دے۔ فجر پڑھے گا، کوئی ظہر پڑھے گا، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، اسی انہاں اپنی انوار و تجلیات دے نظرانے پیش کر دے، لیکن اسی تحفہ نہیں سنبھال کے رکھیا۔ سال گزر گئے، 11.5 تحفے دیتے، میں کہا مینوں دے، نہیں جی نہیں، میرے یار دا تحفہ، میرے رب تو تے کدا تحفہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معراج دی رات میں ایک جنت سفر کردے ہویا ایک شخص نو ویکھیا، نور دے سائے اندر لپیٹے ہویا ہے، ایک شخص نو ویکھیا بالکل حسین و جمیل ہے، اور نور دے نورانی پوشاک اندر میرے اللہ نے انہوں حسن عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا، میں پوچھے جبریل کون ہے؟ یہ کوئی نبی ہے یا فرشتہ ہے؟ عرض کی حضور نہیں، نہ یہ نبی ہے نہ یہ فرشتہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل پھر ہے کون ہے؟ یہ دا مطلب یہ نہیں میرے آقا جاندے ہی نہیں سن کون ہے، میرے آقا جبریل دی زبانوں سننا چاہتے سن کہ کون ہے، بلکہ میرے آقا نے میرے اللہ نے ہر شاید علم عطا فرمایا۔ جڑا مالک سونے نو لا مکان تے بلا سکدا ہے وہ دس نہیں سکدا حبیبہ ہے کون ہے، سارے علم نے میرے نبی نو۔ ہاں جی، ایک میرے نبی نے فرمایا جبریل کون ہے؟ آج کیتی حضور نہ فرشتہ ہے، حضور نہ نبی ہے، حضور نہ رسول ہے کون؟ آج کیتی حضور اے او بندہ ہے جدا ہر ویلے لب رب دے ذکر نال تر رہندا ہے، جدا دل مسجد چ لگیا رہندا ہے، جڑا مسجد چ لگیا رہندا ہے اور مسجد دی خدمت کردا رہندا ہے اور مسجد چ اپنا وقت گزاردا ہے، اس مسجد نال پیار کردا ہے۔ میرے اللہ نے آج انہوں اعزاز عطا فرمایا ہے کہ نورانی پوشاک عطا فرما دیتی ہے، نور دے رتبے عطا فرما دیتے رہے۔ میرا سوال ہے مسجد چ دور رہن والیاں نو، نماز نہ پڑھن والیاں نو، اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو، اے رب دا گھر جدے وچ آ کے رب تانوں عزت عطا فرمائے، رب تانوں شان عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا میں ایسے غلاماں دے محل بھی ویکھے نے جنہاں دے محلات دے نورانی گنبد نے اور حسین و جمیل نے۔ میں آقا نے فرمایا پوچھیا اے کدا ہے؟ عرض کیتی حضور تیرے غلاماں چ او غلام جڑے رب دی رضا واسطے اذاناں پڑھدے نے، میرے اللہ اج انہاں نوں عزت عطا فرمائیاں نے۔ اج رب تے گھر تو دور ہے، اج نماز تو دور ہے، اس گھر دی خدمت نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائی رب کائنات حشر دے دہاڑے اگر تینوں عزت عطا فرمائے گا تو اس مسجد دل لگان دی وجہ تو عطا فرمائے گا۔ میں پہلے بھی عرض کی تھی میرے بھائی کہ رب کائنات نے مصطفیٰ نو مسجد حرام چو سفر شروع کرایا، مسجد اقصی چو دوسرے مرحلے دا سفر شروع کرایا، بیت المعمور تو اگے سفر شروع کرا کے اپنے قریب اٹھایا، یعنی مسجد حرام چ بھی اللہ اللہ، مسجد اقصی چ بھی اللہ اللہ، بیت المعمور چ بھی اللہ اللہ، او دے کرب و جوار تے ویسے ہی اللہ اللہ، یا اللہ ہر مقام تھے۔ اے مسجد کون سی؟ مسجد حرام چ بھی رب رب، مسجد اقصی چ بھی رب رب۔ فرمایا جڑا اس گھر نال منسلک ہو جائے گا انشاءاللہ معراج مصطفیٰ دا صدقہ میں او دی دنیا چ انہوں بلندیاں عطا فرما دیاں گا، آخرت چ بھی انہوں بلندیاں عطا فرما دیاں گا۔ اج رب تے گھر تو دور رہن والے ہو، اج ہر شے آباد ہے، گلیاں محلے آباد نے، اے گلاں بے شک تکلیف دیندیاں نے، لوگاں نوں کڑویاں لگدیاں، لیکن بھائیو مرن تو بعد اے گلاں بڑیاں یاد رہنیاں۔ کاش کہ میں نہیں گل کر رہا ہے، اے سمجھو اس معراج چ صدائے مصطفیٰ آ رہی، میں گناہگار بندہ کوئی ایسی صدا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہندے جی بڑا ڈاڈا خطیب ہے، بڑا کمال، میں گناہگار نہ ڈاڈا نہ میرے کو کمال۔ اے شان مصطفیٰ دا صدقہ میرے اللہ سانو عزت عطا فرمائیاں نے۔ میرے آقا نے اگر کرم نہ فرمایا ہوندا نہ تیرے کول عزت ہوندی نہ میرے کول عزت ہوندی۔ میں ایتھے او گل کرنی جڑی رب رسول دی گل ہے، میری کوئی گل نہیں۔ میرے بھائیا آج رب رسول دے گھر تو دور ہے، آج مسجد تو دور ہے، آج نماز تو دور ہے، آج قرآن تو دور ہے، آج بازار آباد کی تھی، آج چوک آباد کی تھی، آج پارک آباد کی تھی، آج ہر شے آباد کی تھی، پر رب تک گھر نو آباد کیتا۔ کل قیامت والے دن مصطفیٰ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائیں گا اور مصطفیٰ دے سامنے کس صورت پیش ہوئے گا؟ کیا میرے نبی یہ نہیں فرمان گے تو میری معراج نہیں سے سنی، تو میری معراج دا واقعہ نہیں سے سنیا؟ حضور سنیا سی، میرے آقا نہیں فرمان گے کہ تو مسجد اقصی تے مسجد حرام نہیں سے سنی کہ میں مسجد اقصی تے مسجد حرام تو میرے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو اس رب دے گھر نال مخلص ہو جاؤ, اس رب دے گھر نال متفق ہو جاؤ, اس رب دے گھر نو آباد کرو, خدمت کرو, خرچ کرو. جڑا اس گھر نال محبت کرے گا اپنی لو لگا لے گا انشاءاللہ میرا اللہ انہوں جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے گا, دنیا چ بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا, قبر چ بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. گل جہو جی بھی ہوے نا گل بس اچھی ہونی چاہیے. اسی پی گئے اندازاں دے پیچھے, اسی پی گئے آوازاں دے پیچھے, اسی پی گئے او دی آواز کمال تے او دی آواز. گل آوازاں دی نہیں ہے, گل اندازاں دی نہیں ہے, گل لبا چو نکلن والی گل ہے کہ گل کی دی ہے. اگر گل ہے مصطفیٰ دی, اگر گل ہے رب کائنات دی, اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی آواز نال بھی بول دے آؤ رب کے گھر کی طرف تو اس کی آواز بھی سبحان اللہ ہے. اگر کوئی کوئل اپنی آواز میں نکال دے کہ آؤ رب کے گھر کی طرف تو اس کی آواز بھی کمال ہے. حی علی الصلاۃ پہ لبیک کہا کرو, حی علی الفلاح پہ لبیک کہا کرو. آج ہر کسی کو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے رہ نہیں سی سکدے تیرے دید باجو, اج انہاں بھی ماریاں باریاں نے. تے باغ اندر خزاں جدوں والو کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, کملی والدیاں سچیاں یاریاں نے. اگر معراج سنن تو بعد بھی تانوں مصطفیٰ دی وفا نظر نہیں آئی, میرے نبی دی سچی وفا یاد نہیں آئی, تے پھر ڈب کے مرن دا مقام ہے. اگر آج بھی نبی نال وفا نہیں کرو گے تے کدوں کرو گے؟ میرے نبی تے معراج جان لگا میں تواڈے نال وفا کیتی, میرے نبی تے مسجد اقصی بھی تواڈے نال وفا کیتی, میرے نبی تے ستا آسماناں تے بھی تواڈے نال وفا کیتی, میرے نبی تے رب کائنات دی بارگاہ چ بیٹھ کے بھی ساڈے نال وفا کیتی, میرے نبی تے دنیا تے آن لگے بھی وفا کیتی, میرے نبی تے دنیا تو جان لگے بھی وفا کیتی. مینوں اے سوال ہے اپنے کول بھی تے تواڈے کول بھی تے سب کول بھی, نبی تے ہر جا تے ساڈے نال وفا کیتی. اے سوال سارے اپنے آپ تو کرو تے گھر دی تنہائی تے جا کے خود کو جواب لو, اسی نبی نال کی وفا کیتی. جنوں جواب مل جائے او دے مطابق زندگی گزار لوے. اگر نہ چاہ جاوے کہ کوئی وفا نہیں کیتی, آج توبہ دا راستہ کھلا ہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی غلامی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ذکر میں آنے کی توفیق عطا